اے ابراہیم کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ساتھیوں جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور زمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر جا پہنچا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت میں ایک میڑا یعنی کہ دمبا لے کر تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں میڑا بھیج دیا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ ساتھیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ میڑا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا اور یہ وہ وہی میڑا ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اس واقعے کو مختلف طریقوں سے الفاظ کی کمی اور بیشی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم کوئی کتاب میں اس واقعے پر غور کریں گے تو ذبح ہونے والے دمبے کے بارے میں کئی سوالات ذہن میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر کچھ سوالات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا ذبح ہونے والا دمبا جنتی تھا؟ اس کا گوشت کہاں گیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا گوشت اس لیے نہیں پکایا گیا کیونکہ جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں اس جنتی دمبے کے سینگ میں آگ کیسے لگی؟ کئی کتابوں میں جب اس کے سینگ کے جلنے کی صراحت موجود ہو تو پھر اس کے جنتی ہونے پر حرف آئے گا یا نہیں؟ اس مختصر سے مجنون میں ہم اسی طرح کے سوالوں کے جواب دلائل کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسینی نورانی لکھتے ہیں کہ جو دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ دمبا جنت سے اتارا گیا تھا، جیسا کہ تفسیر خازن، تفسیر بغوی اور دیگر تفاسیر میں موجود ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس دمبے کا گوشت کہاں گیا یا کیسے تقسیم ہوا، تو اس حوالے سے علامہ صابی مالکی اور سید سلیمان جمال کی رائے یہ ہے کہ وہ دمبا چونکہ جنت سے اتارا گیا تھا اور جنت کی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، اس لیے اس کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے پرندوں اور درندوں نے کھا لیا۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس دمبے کے اعضا کو پرندوں اور درندوں نے کھا لیا کیونکہ جنت کی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی۔ اور علامہ سید سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ جنت کی کسی چیز پر آگ اثر نہیں کرتی، اس لیے اس دمبے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ اسی طرح حضرت علامہ مفتی محمد یونس رضا اویسی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جنتی دمبے کو ذبح کیا اس کا گوشت کس نے کھایا؟ اس بارے میں کوئی روایت نظر سے نہ گزری، البتہ یہ دیکھا کہ اس کے گوشت کو پرندوں اور درندوں نے کھایا۔ تفسیر صابی میں ہے کہ ذبح ہونے کے بعد میڈے کے گوشت کو درندوں اور پرندوں نے کھا لیا کیونکہ آگ جنتی چیزوں پر اثر نہیں کرتی اور اسی وجہ سے اس کا گوشت پکایا نہیں گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی ہمارے سامنے اور بھی کچھ اقوال ہیں جن سے الجھنیں مزید بڑھتی ہیں۔ چنانچہ تفسیر کی کتاب مثلا تفسیر کبیر، تفسیر احمدیہ، تفسیر عبری، ان تمام تفسیرات کا ذکر ہے کہ اس میڈے کی سینگ کعبہ شریف میں تھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ حجاج بن یوسف کے وقت کعبے میں آگ لگی تو وہ سینگ جل گئے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس میڈے کا گوشت اس وجہ سے نہیں پکایا گیا کہ وہ جنتی ہے اور جنتی چیزوں پر آگ اثر نہیں کرتی، تو پھر اس سینگ میں آگ کیسے لگ گئی اور وہ کیسے جل گئی؟ اب یا تو وہ جنتی نہیں، اور اگر جنتی ہے تو سینگ جلنا ممکن نہیں۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اب ہم مزید اقوال نقل کر رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جنتی میڈے کو ذبح کیا تھا اسے جانوروں نے کھا لیا اور اس کی سینگ کعبہ میں رکھ دی گئی جو کعبہ میں آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب جنتی چیزوں کو آگ نہیں کھا سکتی تو پھر وہ سینگ کیسے جل گئی؟ جواب میں لکھا کہ جو میڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا تھا اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ کہ وہ جنت سے آیا تھا اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے شبیر پہاڑ سے اتارا گیا تھا، اور اگر یہ صحیح ہے کہ یزیدی حملے کے وقت اس کے سینگ جل گئے تھے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ شبیر پہاڑی سے ہی اتارا گیا تھا۔ ساتھیو، حضرت علامہ مفتی محمد بقر الدین علی الرحمن سے سوال ہوا کہ ذبح ہونے والے دمبے کا گوشت کہاں گیا؟ آگ اٹھا کر لے گئی، بانٹ دیا گیا یا پھر درندے کھا گئے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں تفاسیر سے مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ اس دمبے کے سینگ خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک محفوظ تھے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکے پر حملہ کیا تھا جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، تو سینگوں کا کیا ہوا اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اور گوشت کے متعلق زیادہ تر مشہور قول یہ ہے کہ جسے علامہ صابی اپنے تفسیر کا بھی قول ہے، تو اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت ابن عباس اور علامہ سعدی اور دیگر مفسرین کے کلاموں میں یہ ہے کہ وہ جنتی میڑا تھا جسے با حکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور یہ وہی میڑا تھا جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی کی تھی۔ یہ میڑا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا، مگر اس سے اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ تفسیر روح البیان کی روایت کے مطابق یہ وہی میڑا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے بارگاہ الہی میں پیش کیا تھا۔ ساتھیوں، ان روایت سے اس کا جنتی ہونا ثابت نہیں ہوا، تو اب اس کی سینگ کا جلنا دنیاوی چیز کا جلنا ہوا۔ بہرحال تفسیری روایات مختلف ہے، قطعی فیصلہ مشکل نہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میڑے یعنی دمبے کے سینگ عصرہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے، نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 سپاہیوں کی فوج دے کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے بھیج دیا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ کرام علیہ الرحمن سمیت 10,000 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے گئے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی گئیں، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے۔ پھر یہ فوج مکہ پہنچی، من جانب جو پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے اس کے ذریعے برسائے، اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الرحمان کے ستون شہید ہو گئے، اور کعبۃ اللہ کے غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو مبارک سین تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے۔ جس روز یعنی 15 ربیع الاول 64 ہجری کو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی، اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید مر گیا۔ اس بدنصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمینی کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، اس تخت حکومت پر اسے صرف 3 برس 7 ماہ شیطنت کرنے کا موقع ملا۔ کیا ہر کوئی خواب دیکھ کر اپنا بیٹا ذبح کر سکتا ہے؟ ساتھیوں، یاد رہے، کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔
اگر وہ ایسا کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرمایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان انوکھی قربانی کی یاد قیامت تک باقی رہے گی اور مسلمان ہر بقرہ عید میں مقسوم جانوروں کی قربانی پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ساتھیوں، تو یہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے جڑا ایک عظیم واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔